طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. یہ سورۃ القلم مکی ہے، لیکن اس کی تمام آیات مکی نہیں ہیں، بلکہ اس میں کچھ مکی بھی ہیں اور کچھ مدنی بھی ہیں. اس کے بارے میں حضرت قتادہ، عطا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ اس کی آیات ابتدائی آیات مکی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، اور الی صالحین تک یہ مدنی ہے. اس میں آیا ہے فجعلہ من الصالحین، تو وہاں تک مدنی ہے. نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور اس کی جو لکھتے ہیں، قلم اور نوشتے کی قسم. نون حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا معنی اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں. لا یطلع علیہ الا اللہ ورسولہ، یہ تحدی کے طور پر یہ کلمات لائے گئے، اور اہل عرب جن کو اپنی زبان دانی پر فخر تھا ان کو چیلنج کیا قرآن نے کہ حروف مقطعات نون ہو، قاف ہو، یہ وہی حروف ہیں جن سے تم اپنے کلمات کو مرکب کرتے ہو. تو اس طرح سے کوئی کلام تم بھی بنا کر لاؤ، لیکن وہ کوئی کلام ایسا لانے سے قاصر ہے. دوسری بات یہ کہ نون اور اس طرح سے جو حروف مقطعات ہیں یہ رمز و اسرار پر دلالت کرتے ہیں. یہ اللہ و رسول کے درمیان جو راز کی باتیں ہیں، بہت ساری راز کی باتیں، لیکن قرآن کے اندر حروف مقطعات کے ذریعے سے اس کو بیان کیا گیا اور اس پر لوگ واقف نہیں ہو سکتے. یہ کہ نون سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، جیسے طٰہٰ، یا طٰہٰ، یا نون، اے نون. اس کے بارے میں کسی نے فرمایا النون وہ اسم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ علامہ سیوطی کی کتاب ہے. قلم سے مراد یا تو وہ قلم ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں اور جس سے دنیاوی اور دینی مفاد اور مصالح وابستہ ہیں، یا قلم سے قلم اعلیٰ مراد ہے جس نے مقادیر خلق کو لکھا، اور خلق کی تقادیر کو جس نے لکھا وہ قلم اعلیٰ مراد ہے جس کا عرض آسمان و زمین ہے. اور جسے کہا گیا کہ تم لکھو تو اس نے سب سے پہلے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو قلم سے وہ قلم اعلیٰ مراد ہے جس سے لوح محفوظ پر جملہ مخلوقات کی تقدیر لکھی گئی. سطر کا لغوی معنی السطر، الصف من الکتابہ. جب لکھتے ہیں تو آپ اس میں ایک لکیر ہوتی ہے سیدھی سی خط مستقیم پر، اسے صف کہا جاتا ہے، سطر کہا جاتا ہے. سطر یسطر کا معنی ہوتا ہے لکھنا، الکتابۃ. نون والقلم اقسم بالقلم وما یسطرون، اور نوشتوں کی، وما یسطر الملائکہ وما یسطر الناس ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. قلم کی قسم قرآن اس وقت کھا رہا ہے جبکہ لوگوں کو قلم کی اہمیت معلوم نہیں اور لکھنے کا زمانہ نہیں.
لوگ زبانی طور پر چیزوں کو محفوظ کرتے تھے اور یادداشت پر ہی اس پر اعتماد تھا۔ قرآن اس وقت قلم کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے اور قلم کا ذکر کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر قلم نہ ہوتا تو کوئی چیز بھی ریکارڈ میں نہیں آ سکتی اور نہ انسانی تاریخ آ سکتی تھی، نہ آسمانی کتابیں ریکارڈ میں آ سکتی تھی، نہ اور کوئی نوشتہ ہمارے پاس موجود ہوتا۔ لولا القلم لضاع الدین، قلم نہ ہوتا تو دین بھی ضائع ہو جاتا، اس لیے قلم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ اسلام نے قلم پہ زور دیا ہے۔ اس کے بارے میں 20ویں بارے فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ قلم کی اہمیت سمجھنا تھی۔ قلم سے مراد آلہ کتابت ہے، اور وہ چیز جس سے لکھنے کا کام لیا جائے۔ ٹائپ رائٹر بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کمپیوٹر پہ لکھتے ہو، ہاتھ سے ٹائپ کرتے ہو، اب ٹائپ رائٹر بھی مجازی طور پر قلم میں آ چکا ہے۔ قلم اصل میں قلم، یہ جو قلم آج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ قلم نہیں ہے۔ اصلاً قلم اسے نہیں کہا جاتا، قلم اسے کہا جاتا ہے جسے کاٹ کر بنایا گیا ہو۔ لکڑی ہو، لکڑی سے چھیل کے اس کے بعد اس کو تیار کیا گیا ہو۔ قلم یقلم کا معنی ہوتا ہے قطع، اسی طرح قلم اظافیر، قلم الظفر، ناخن تراشنے کو قلم کا تقلیم الاظفار۔ قلم کا معنی ہوتا ہے تراشنا، کاٹنا، اور ایک قلم یہ اس میں مفعول کے معنی میں جسے تراشا گیا وہ کاٹا گیا۔ تو اصلاً اطلاق جو ہوتا ہے قلم کا تو اس پر ہوتا ہے جو لکڑیوں سے بنایا جائے، تیار کیا جائے۔ مجازی طور پر اس پر بھی اس کا اطلاق ہو رہا ہے، تو ٹائپنگ کرتے ہیں ہاتھ سے، اس پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا مجازی طور پر۔ آج قلم کی اہمیت اب سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا اپنے زمانے میں۔ جب قرآن پاک کی کوئی آیت اترتی تھی تو آپ حکم دیتے صحابہ کو کہ اسے اس سورہ میں اسے شامل کرو، اس آیت کو اس سورہ میں شامل کرو۔ تو قلم 1500 سال سے چلا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں اتری قلم موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ سب ضائع محفوظ نہیں رہتے۔ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ رہا لیکن وہ اس پر زور نہیں دیا گیا۔ آپ اپنے رب کے فضل سے ما انت بنعمت ربک فضل ربک بمجنون، ما انت بمجنون بنعمت ربک، لیکن بمجنون کی تقدیم اس لیے نہیں ہوئی کہ اس یہاں پر رعایت سجع اور رعایت قافیہ مقصود ہے۔ فواصل کی روایت رعایت ہے، یسترون نون پہ ختم ہو رہا ہے، مجنون نون پہ ختم ہو رہا ہے، یہ قافیہ رعایت فواصل۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے ما انت بمجنون بنعمت ربک، اصل تو یہی ہے، لیکن ما انت بنعمت ربک مجنون کہنے میں حسن پیدا ہو گیا اور فواصل کی رعایت۔ مجنون سے کہتے ہیں ما اصابہ الجن فهو المجنون، ما اصابہ الجن وغاب عقله حتى لا يكاد يميز بين الحق والباطل، لا يفرق بين الخبيث والطيب۔ یہ جسے جن لاحق ہو جاتا ہے اس کی عقل چھپ جاتی ہے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے تو وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا۔ اس پر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ جنون، مجنون، جن اور جنہ کے مشتقات کا سب میں چھپنے چھپانے کا معنی پایا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے اجر غیر مقطوع ہے، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ غیر ممنون اے غیر مقطوع، اے مستمر متوالي۔ ان لك لاجرا مستمر، ان لك لاجرا مستمر
وطوال دائم متسلسل، آپ کے لیے اجر غیر مقطوع ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اجر غیر مقطوع کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ آپ کے لیے جو ثواب ہے اور آپ نے جو اقامت دین کا اور نبوت و رسالت کے جو فرائض انجام دیے، اس پر جتنے لوگوں نے عمل کیا، ان سب کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے آپ کو ثواب بھی غیر مقطوع دیا گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ وَإِنَّكَ قَائِمٌ، اور إِنَّكَ مَجْبُولٌ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو پیدا ہی کیا گیا ہے خلق عظیم پر۔ خلق عظیم کسے کہتے ہیں؟ ایسی خلق، ایسی عادت جو سب کے لیے آئیڈیل بن جائے، نمونہ بن جائے پوری کائنات انسانی کے لیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الافعال، مجھے مکارم اخلاق کو اور محاسن افعال کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تتمیم اور اس کے اکمال کے لیے بھیجا گیا۔ یعنی اخلاق کی جو حدود ہیں، اخلاق کی جو حدیں ہیں، میں ان کو ذروۂ کمال تک پہنچا دوں، نقطۂ انتہا تک پہنچا دوں، اس کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ یعنی اس سے اعلیٰ کوئی خلق ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پیدا نہیں ہوتی، آپ تشریف نہیں لاتے، تو دنیا کو یہ کہنا پڑتا کہ اس صفت کا حامل، اس شان کا حامل شخص کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں۔ خلق عظیم کا مطلب یہ ہے، خلق عظیم یہ ہے کہ انسان آپ کی ذات کو نمونہ کامل بنا لے۔ اب دیکھو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک یہودی شخص سے معاہدہ ہوتا ہے، یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مکے میں تشریف فرما ہے اور یہ یہودی شخص سے آپ کا معاملہ طے پاتا ہے، تجارتی معاملہ۔ اس شخص نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی مقام پر کھڑے رہیں، میں اپنے کام سے فارغ ہو کر آتا ہوں، پھر معاملہ طے کروں گا۔ آگے آپ کھڑے ہو۔ وہ شخص چلا گیا اور جا کے بھول گیا کہ پھر مجھے واپس بھی آنا ہے۔ اب وہ پورا دن گزر گیا، دوسرا دن آ گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن آیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، 3 دن کا معاملہ ہو گیا۔ تیسرے دن میں اس شخص کو یاد آیا کہ میں نے کسی سے کچھ معاہدہ کیا تھا، ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ کے گھر کو گیا، ہو سکتا ہے گھر میں ملاقات ہوگی، گھر میں آپ کو نہیں پایا، کہا وہ 3 دن سے تو آئے نہیں۔ پھر ان تمام جگہوں پہ پہنچا جہاں آپ رہتے تھے، رہنے کا امکان ہو سکتا تھا، لیکن آپ وہاں بھی نہیں ہوئے۔ پھر وہ جگہ پہنچا جس جگہ میں سے بات کی، تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر کھڑے ہوئے اور ان کا انتظار فرمایا۔ اور آپ نے صرف اتنا فرمایا، یا شاب یا فتیٰ لقد شقت علی ان انتظرک منذ 3 ایام، اے جوان تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے کھڑے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ صرف ایک وعدہ کو پورا کرنے کے لیے آپ 3 دن تک کھڑے، کیا اس سے بڑے اعلیٰ خلق کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ بتائیے۔ اور اس پر کچھ نہ کہنا، پہ تان نہ کرنا، زدوکوب نہ کرنا، صرف ایفائے عہد کے لیے۔ گویا ایفائے عہد میں آپ نے ایک مثال قائم کرنا پوری دنیا کی کہ اس سے اعلیٰ مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے خلق عظیم بے شمار واقعات ہیں آپ کی زندگی میں۔ ایک شخص آتا ہے اور آپ پہ برس پڑتا ہے اور آپ کو کیا کیا کہہ ڈالتا ہے، کہتا ہے آپ کاہن ہیں، آپ جادوگر ہیں۔ نہیں، اس نے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پر ہوا کا اثر ہوتا ہے، یعنی کوئی شیطانی اثر آپ پر ہو گیا ہے۔
سرکار اس کی بات کو سن کے خاموش رہے، بھڑکے نہیں۔ دوسرا آدمی ہوتا تو ایک تماچا فوراً لگا دیتا نہیں۔ آپ نے پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی تو اس کے بعد خود وہ شخص جس نے آپ پر یہ الزام عائد کیا تھا اس نے توبہ کی، آپ کی بارگاہ میں مسلمان ہو گیا۔ یہ سب معاملات یہ خلق عظیم کی مثالیں ہیں۔ آپ کا 40 سال کی بیوہ دو شوہروں سے، بیوہ خاتون سے نکاح کرنا، یہ بھی آپ کی خلق عظیم کی اعلیٰ مثال ہے۔ جنگوں میں قیادت فرمانا بے شمار ہے۔ اسی لیے جب مائیکل ہارٹ نے، جو امریکی مصنف ہے، اس نے جب کتاب لکھی دی 100 کے نام سے، جس میں دنیا کے 100 عظیم انسانوں کا تذکرہ کیا، تو اس نے سب سے پہلے نمبر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور کہا لوگ تعجب کریں گے اس بات پر کہ مصنف عیسائی ہے، بحیثیت عیسائی اس کے سب سے پہلے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے پیغمبر اسلام کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ ہے کہ میں نے جو تجزیہ کیا، انالائسس کیا پوری دنیا کے عظیم انسانوں کا، تو اس میں سب سے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ وہ اس وجہ سے کہ بہت ساری شخصیات ایسی گزری ہیں جن کو کسی محاذ پر کامیابی حاصل ہوئی تو کسی محاذ پر نہیں ہوئی۔ اگر کوئی فن سپہ گری کا بہت بڑا سپہ سالار ہے تو اس کو دوسرے علم میں مہارت نہیں، اگر وہ دنیاوی علم میں کامیاب ہے تو آخرت میں کامیاب نہیں، دنیاوی محاذ پر کامیابی ہوئی تو دینی محاذ پر نہیں ہو سکی۔ بہت سارے ایسے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو دنیاوی دینی محاذ پر کامیاب ہوئی، دنیا میں ان کو وہ مقبولیت اس زمانے میں نہیں حاصل ہو سکی، بلکہ لوگ قتل کے در پہ ہو گئے، پھر آپ کو اٹھا لیا گیا۔ اور بھی کوئی جنگ کے سپہ سالار ہوئے تو میدان تجارت اور سیاست میں نہیں آ سکے، لیکن آپ کی شخصیت وہ ہے جو بیک وقت دینی اور دنیاوی دونوں محاذ پر ہمیں کامیاب نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کا فلپ ہتی کی کتاب ہے جو مسلمانوں کے عرب مسلمانوں پر اس نے لکھی، فلپ ہتی کی کتاب پڑھو، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا اعتراف کیا ہے۔ HR گفٹ نے آپ کی ذات کا اعتراف کیا ہے، تو دوسرے لوگوں نے اعترافات کیے۔ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی قبیلہ دوس کے بہت بڑے شاعر تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا چاہتے تھے سننے کے لیے قرآن مجید، تو عرب کے لوگوں نے، مکہ کے کافروں نے ان کو روک دیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب ان کے پاس نہ جاؤ، ان سے ملاقات مت کرو، کیونکہ وہ ایسا کلام پڑھتے ہیں کہ جو ان کو سن لیتا ہے وہ انہیں کا ہو جاتا ہے۔ ان کے کلام میں جادو والا کلام ہے، ان کی بات جو ہے شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتی ہے، باپ بیٹے کے درمیان تفریق پیدا کر دیتی ہے، ان کے کلام میں جادو، تو وہ کان میں روئی پوچھ کے رکھا کرتے ہیں کہ شاید یہ کہیں ان کی بات ہمارے کان میں نہ پڑ جائے۔ کچھ لوگ اپنے کان میں روئی لگا کے چلتے ہیں، ان میں تو طفیل ابن عمرو دوسی، لیکن پھر ان کو ملامت ہونے لگی کہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں عرب کا، میں فصاحت و بلاغت کو جانتا ہوں، کلام کی نزاکتوں کو، ان کی لطافتوں کو جانتا ہوں، آخر میں ان سے کیسے متاثر ہو جاؤں گا؟ ان کا کلام سننا چاہیے۔ وہ کون سا کلام پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ انہیں کے ہو جاتے ہیں؟ تو وہ آئے اور اس کے بعد ملاقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کچھ آیات کی تلاوت فرمائی قرآن کریم کی۔ اس تلاوت کو سن کر انہوں نے کہا یہ تو وہ کلام ہے جو سمندر کی تہ میں اثر کر جانے والا ہے، واللہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ میں نے کاہنوں کی کہانت کو سنا ہے، میں نے جادوگروں کے جادو کے اقوال سنے ہیں، میں نے شاعروں کی شاعری سنی ہے، یہ تو یہ شاعری ہے، نہ کہانت ہے، نہ جادوگری ہے، بلکہ یہ تو وہ کلام ہے جس کا ایک لفظ دل میں اتر جانے والا ہے۔ فوراً وہ مشرف اسلام ہے۔ آپ کا خلق عظیم یہ ہے، ایک بوڑھی عورت بیمار ہوا کرتی تھی، سرکار جب گزرتے تھے تو کچھ وہ کانٹے وغیرہ ڈال دیا کرتی تھی، پریشان کرتی تھی۔ ایک دن وہ بیمار پڑ گئی اور اس دن وہ پریشان کرنے کے لیے نہیں آئی راستے میں، تو سرکار نے فرمایا کہ آج وہ کیوں نہیں آئی؟ وہ خود چلے گئے عیادت کے لیے تاکہ ان کے دل کو خوش کریں گے، کیونکہ وہ سرکار کی راستے کے سامنے میں کانٹا ڈال کر یا تکلیف دہ چیز ڈال کر ان کے دل کو خوشی ملتی تھی،
اور آج ان کے دل کو خوشی نہیں ملی، بڑھیا کے دل، سرکار چلے گئے ان کی بارگاہ میں کہ آج ان کے دل کو خوشی نہیں ملی تو میں اس کی خوشی کے سامان پیدا کروں۔ اس کے بعد جب گئے تو انہوں نے کہا تم بہت اچھے نوجوان ہو اور بہت وفادار ہو، میری خیریت کے لیے آ گئے ہو، میں ایک نصیحت کرتی ہوں تمہیں کہ مکے میں ایک نوجوان ہے محمد نام کا، اس سے کبھی مت ملنا، اور ان کے کلام میں جادو ہے، جو ان کا کلام سن لیتا ہے انہیں کا ہو جاتا ہے، میں نصیحت کرتی ہوں کہ تم ان سے ملاقات مت کرو۔ تو پھر آپ نے فرمایا اے ضعیفہ، وہ محمد میں ہی ہوں جو آپ کی خیریت کے لیے آیا۔ کہاں آپ ہی ہو؟ آپ کے تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمیاں تھیں میرے ذہن میں، میں نہیں سمجھتا آپ اتنے اعلیٰ اخلاق والے انسان کہ دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہو جو دوستوں کے ساتھ سلوکیت کرتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے میں تمہارے دین کو قبول کرتی ہوں۔ تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ یہ خلق عظیم ہے۔ اصل ہے انسان جو ہے اپنے علم سے بڑا نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں، انسان اپنی فکر سے بڑا نہیں ہوتا ہے، اپنے علم سے بڑا نہیں ہوتا ہے، اپنے تقویٰ طہارت سے بڑا نہیں ہوتا، اپنے خلق سے بڑا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اس کا خلق جتنا عظیم ہوگا، اس کا کریکٹر، اس کا بیہیویئر جتنا عمدہ ہوگا، اتنا ہی وہی انسان عظیم ہوگا۔ اگر کوئی کتابوں کا انبار اپنے اوپر لاد لے، بہت بڑا مصنف کبیر ہو جائے، اور اس کے بعد اس کا خلق انتہائی بدخلق ہو جائے، لوگوں سے سلام تک نہ کرے، اس کا صحیح سے جواب بھی نہ دے، تو ان کا کتابوں کے بوجھ کو لاد دینا ان کو عظیم نہیں بنا دینا۔ انسان جو عظیم بنتا ہے وہ اپنے خلق سے بنتا ہے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے اخلاق سے بنتا ہے۔ پھر کہا گیا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ان قریب تم دیکھ لو گے، وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون مجنون ہے، کون فتنے مبتلا ہے۔ مفتون یا تو اس میں مفعول ہے یا مصدر میمی ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں سے کون مجنون ہے، مفتون ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک تیرا رب وہی بہتر جانتا ہے اسے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہی بہتر جانتا ہے اسے جو ہدایت یافتہ ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو تکذیب کرنے والوں کی پیروی نہ کرو۔ تو تطیع اصل میں تطیع ہے، تو واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی حرکت یہاں منتقل کر دیے، اب اجتماع ساکنن ہو گیا واو اور یا عین کے درمیان، تو واو کو حذف کر دیا، فلا تطیع ہو گیا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وَدُّ اے تمنا، کافروں کی یہ تمنا ہے، خواہش ہے، لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ آپ نرم پڑ جائیں گے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ لَوْ تُدْهِنُ اے لَوْ تَلِينُ فَهُمْ یلینون، آپ اگر نرمی اختیار، لو تو لا یکون فہم یلائنون، تو ادہان سے بنا ہے، ادہان اور تدہین یہ ماخوذ ہے دون سے، دون بولتے ہیں تیل کو، اور ادہان کا معنی یہاں پر اس کا معنی مجازی الملائم، اس طرح تیل کو کسی چیز پہ لگایا جائے تو وہ چیز ملائم ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، اسی سے یہ گویا کہ الملائنہ فی الکلام کے لیے، المصانعہ فی الکلام کے لیے بھی اس کا استعمال ہونے لگا، مجازی طور پر استعمال ہو، استعارہ کیا گیا وہاں سے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو لفظی معنی ہے وہ کسی چیز پر تیل کی مالش کرنا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اچھی اچھی بات کرنا، نرم گفتگو کرنا۔ لو تدہن او لو تلائن فی الکلام وهم یلائنون ولا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم، اور آپ پیروی نہ کریں ہر اس شخص کی جو بہت زیادہ قسم کھانے والا اور ذلیل ہے۔ حلاف صیغۃ للمبالغہ، حالف کی سے مبالغہ کا صیغہ حلاف ہے۔ مہین کا معنی ہے حقیر الرائے اور حقیر الجسم، جو ذلیل ہے اسے مہانت بولتے ہیں، الذل والحقار، حقارت اور ذلت اسی سے مہین بنا ہے۔
حماز مشائی زجاب، جو حماز کا معنی جو عیب لگانے والا ہے، حماز حمز یحمز، اور اسی سے ایک ہے معنی لمز یلمز، اس کا معنی ہوتا ہے عیب لگانا۔ یہ حماز کا لغوی معنی ہے طعان طراب، یہ مبالغہ سے حمزہ سے، حماز کا معنی بہت زیادہ عیب لگانے والا، طعن کرنے والا۔ مشائی، یہ مشائی ماشن سے مبالغہ کا صیغہ ہے، مشائی مشین کا معنی چلنا، مشائن بنمین یعنی باتیں ادھر ادھر بات لگا کے، بہت زیادہ بات لگا کے ادھر ادھر چلنے والے مشائن۔ اور نمیم مصدر میمی، اسی سے مصدر ہے، اور نمیمہ بھی آتا ہے مصدر، اور نمیم بھی آتا ہے۔ اس کا باب دو، باب ضربہ سے بھی آتا ہے، باب نصر سے بھی آتا ہے۔ نم ینم نمن اور نم ینم نمن، دونوں کا معنی ہوتا ہے اذا صح فی الکلام بین الناس، لوگوں کے درمیان بات لگانے والا ادھر ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کہہ دینے والا۔ مشائن یہ مبالغہ کا صیغہ، اصل میں مشائن تھا، یا طرف میں واقع ہوا الف کے بعد تو اس کو حمزے سے بدل دیا گیا، تو مشائن۔ مناع للخیر، بھلائی کو بہت زیادہ روکنے والا، معتد اثیم، سرکش اثیم گنہگار۔ وتلم بعد ذلك غریب، اور درست خو، وتلم کا معنی ہے غریض جافن، جافن طبع، طبعی طور پر درست خو۔ بعد ذلك ان سب کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ زنیم ہے، اصل میں خطا ہے۔ زنیم اور مسلم کو بولتے ہیں الزائد فی القوم اب الدعی، الزائد فی القوم وليس منهم، یعنی قوم میں جو لوگ زائد ہوں لیکن قوم سے نہ ہو، دعی اسے کہا جاتا ہے، یعنی لا ولد الزنا کو۔ تو یہ 10 عیوب ہیں جو ولید بن مغیرہ کے تھے، جن کو قرآن نے ظاہر کر دیا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک تان کیا اور کہا کہ آپ مجنون ہیں، انک مجنون۔ تو قرآن نے اس کے 10 عیوب جو حقیقی عیوب تھے اس کو ظاہر کر دیا۔ اپنے ماں کے پاس گیا، کہا کہ 10 عیوب قرآن نے بیان کیے، ان میں سے 9 کو تو میں جانتا ہوں اور 10ویں کو تو میں نہیں جانتا، یہ میری اصل میں خطا ہے، اس کے بارے میں تم بتاؤ، اور اگر نہیں بتا دی تو تیری گردن اڑا دوں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ مالدار تھا لیکن نامرد تھا، تو پھر میں نے ایک چرواہے کو بلایا جس سے تو پیدا ہوا۔ تو قرآن نے دیکھی کس طرح سے اس کے سارے عیوب کو کھول کے رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے صرف مجنون کی تہمت لگائی تھی، اللہ تعالیٰ کو گوارا ہی نہیں ہوا، اور اس کی مذمت میں اس کے 10 عیوب بیان کر دیا۔ یہ شان محجوبیت ہے۔ اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا، سوزے غم علم سے اب جل رہا ہے سینہ۔